شاخ سے کٹنے کا غم ان کو بہت تھا، مگر پھول مجبور تھے ہنستے رہے گلدانوں میں۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ آنسوؤں کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، انہیں پوچھنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتا ہے۔ علم انسانیت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہمیں علم کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا، اگر ارادے پکے ہوں تو ہر مشکل بھی مٹ جاتی ہے۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کریں۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا یہ اصل رشتہ نبھانا ہے۔ دل کو پانی میں رکھ دیا میں نے، آگ جیسی تھی خواہشیں اس کی۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کرو، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ حرام کمائی شکل نہیں بگاڑتی، لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے، تیسرا صلح کراتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کرو، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کرو جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرنا جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ باپ کے بعد عورت کا سب سے مضبوط سہارا اس کی ماہانہ تنخواہ ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے۔ لوگوں کے گھر دیکھ کر کمتری محسوس نہ کریں، کیونکہ قبر سب کی ایک جیسی ہوگی۔ زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم سننا اور سمجھنا جان لیں۔ چلیے آج کچھ حقیقتیں دل سے سنتے ہیں۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوتی ہے جب وہ آپ کے بغیر جینا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات کو نیند نہ آئے تو سمجھ لیں ذہن اپنے ہی سوالوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ زندگی خوبصورت تب لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ جو دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی زندگی کبھی خالی نہیں ہوتی۔ خاموشیوں کو سننا سیکھو، آوازوں میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دو کام کرو، محنت اور مسلسل محنت۔ خوش رہنے کے لیے ہمت نہیں، بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے وہاں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ ایسے بنو کہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ کردار کا بدصورت ہونا اس دن سمجھ آتا ہے جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب وہ اکیلا تھا۔ زخم وقت سے نہیں بھرتے، ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔
جو چھوڑ کر جانے والوں سے سبق نہیں لیتے وہ آنے والوں کے لیے سبق بن جاتے ہیں، جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں وہ عمر کم کر لیتے ہیں، جو درد سمجھتے ہیں وہ کبھی درد دینے کی وجہ نہیں بنتے۔ کچھ تکلیفیں معاف تو ہو جاتی ہیں مگر تعلق ختم کر دیتی ہیں۔ عظیم وہ ہیں جو آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنا جانتے ہیں۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، پہچان نہیں۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں دونوں جہالت میں برابر ہیں۔ تکبر سے بھرپور خود اعتمادی انا پرستی ہے۔ کسی کا تھکا ہوا لہجہ اور ٹوٹے ہوئے الفاظ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ مسلسل بے قدری کے بعد بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہے۔ جھوٹ انسان کو دنیا سے دور کرتا ہے، سچائی دلوں سے جوڑتی ہے۔ جو دوسروں کے دکھ سے بے پرواہ ہو وہ انسان نہیں۔ جس کی انا اس کی قد سے اونچی ہو وہ رشتے نہیں نبھاتا۔ عقل مند وہ ہے جو ضرورت کے بغیر بات نہیں کرتا۔ جس نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا اس سے غداری مت کرنا۔ بڑی عمارتیں چھوٹی اینٹوں پر کھڑی ہوتی ہیں، پہلے خود کو چھوٹا کرنا سیکھو۔ رشتے اداکاری سے نہیں وفاداری سے چلتے ہیں۔ جس جگہ تمہارے لفظوں کی قدر نہ ہو وہاں خاموش رہنا بہتر ہے۔ خاموشی انسان کے وقار کی حفاظت کرتی ہے۔ غصے میں بولے گئے لفظ تیر کی طرح ہوتے ہیں۔ خاموشی نہ صرف عقل کو بچاتی ہے بلکہ رشتوں کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ جہاں خاموشی بھی حقیقت بیان کر دے وہاں الفاظ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ حق بیان کرنے کے بعد خاموش ہو جانا وقار کی علامت ہے۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا اور دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ اگر بغیر ڈگری کی اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ اگر کوئی محبت لینے آئے تو اسے محبت دے دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برے ہونے سے زیادہ برا ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غصے کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ ہماری بدقسمتی اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب اچھے انسانوں کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تمہاری حیثیت دیکھ کر نہیں نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت ہوتی ہے جب زندگی کو خوبصورت بنانے والا ساتھ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ جہاں بھی رہو مخلص رہو کیونکہ اپنے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اگر مقصد میں ناکام ہو جاؤ تو مایوس نہ ہو، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ کبھی کبھی دل کو بہلا دینا صحیح ہوتا ہے، ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔
دعا غموں کے کف زدہ مال میں اس کی اکلوتی کھڑکی ہوتی ہے۔ ایک لمحے میں سمٹ آیا ہے صدیوں کا سفر، زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے عام سا چہرہ سوچ کی خوبصورتی سے بنا دیکھے بھی ہمیشہ لازوال نظر آتا ہے۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ محبت دو بے وقوفوں کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے، دونوں میں سے جس سے پہلے عقل آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بہت بڑا کمال ہے۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ اپنی بے عزتی کے جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ مرد صرف اسی عورت سے ہار سکتا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جس رشتے میں صفائیاں دینی پڑنے لگے وہ رشتہ ختم سمجھو۔ بڑا آدمی وہی ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ جس انسان پر ہمارا یقین سب سے زیادہ ہوتا ہے وہی ہمیں سب سے بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ عزت ایک انمول چیز ہے، لوگ محبت کے بغیر تو رہ سکتے ہیں مگر عزت کے بغیر نہیں۔ انسان غم کی گہرائی سے کبھی نہیں نکل سکتا اور نزدیکیوں سے کبھی رشتے بن نہیں سکتے۔ یہ اچھی باتیں لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیا کریں۔ محبتوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ کومنٹ سے ضرور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرتے رہا کریں۔ انہی محبتوں کے ساتھ مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔